السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام آج کی بات میں میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی اور میرے ساتھ موجود ہے مولانا عبدالقوی لقمان۔ موضوع کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک بڑی عجیب سی خبر کے ساتھ کیا ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ عید میلاد کے جلوس میں جنت کی حور، اور چونکہ یہ جو ہے ویڈیو کلپ جو ہے عبدالقوی صاحب آپ کے سامنے آیا تھا، تو میرا خیال ہے پہلے آپ ہی بتا دیجئے کہ اس میں آپ نے کیا دیکھا جس نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ عید میلاد کے حوالے سے کون سی خوشیاں منائی جائیں اور کون سی چیزیں جو ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کی بات کے حوالے سے ناظرین کرام کے سامنے جو ہم بات رکھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اس پہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے شعر یاد آیا ہے کہ روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ یعنی اس امت کی حالت زار کو دیکھ کر، اور پھر جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی اور اس میں جو ایٹیکیٹس ہیں اس کے، ان کو ہم دیکھیں اس تناظر میں، تو جو وہ کلپ میں نے دیکھا، بلکہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ظاہر ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوئی، وہ کوئی ملتان کے علاقے میں اس کے نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عید میلاد النبی کے جلوس میں جنت کی حور کی نمائش یا جنت کی حور کا نظارہ یا اس قسم کے الفاظ تھے، یا زیارت۔ اچھا، اور وہ پھر بالکل ایک بچی جو کہ جوان تھی اور اس کو بناؤ سنوار کر کے اپنا میک اپ کر کے باقاعدہ بٹھایا گیا جلوس کی جلاؤ میں، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہیں یہ ان کی تصاویر لے رہے ہیں ہر اینگل سے، تو وہ بڑی عام اب ہمارے میڈیا پہ وہ چل رہی ہے۔ تو میں تو سراسیمہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ یہ آخر کس حد تک یہ معاملہ جو ہے استہزاء کا دین کے ساتھ، مزاق کے ساتھ یہ چلے گا، اور یہ کب اس تھمے گا اور کب اس کا سٹاپ ہوگا۔ اچھا، یہیں سے آپ کی بات سے ہی پکڑ لیتے ہیں کہ عید میلاد جو ہے نا بر صغیر میں بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ سب کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بلکہ بچپن میں تو ہم نے درسی کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ جی 2 عیدوں کے ساتھ تیسری عید یہ والی ہے، جی، یہ نہیں اتنی بڑی بات پڑی، خیر لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اویئرنیس چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کم ہو گئی ہیں، اور لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ پروفٹ کی برتھ ڈے ہے لہٰذا اس کو منایا جائے، اور اس کو منانے کا کیا طریقہ ہو۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بہت ڈھیر سارے برے اثرات ہیں، وہاں پہ ایک اچھا اثر یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر لوگ اگر سمجھ نہیں بھی پاتے تو کم از کم سوالیہ نشان ضرور آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسی، تو اسی کو ہم نے آج موضوع بنایا ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی آمد تھی ان اس ماہ اللہ مبارک میں۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا صلو علیہ علیہ تسلیما، وسلم تسلیما۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت اہم موقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس موقع کو کرنا کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے بالکل کچھ نہیں ملا اس سلسلے میں، سوائے اس بات کے کہ پیر کے دن مجھے بعثت ملی تھی لہٰذا روزہ رکھا کرو۔ بالکل، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ولادت اور بعثت کے حوالے سے کوئی بات نہیں آتی۔ یہ یوم ولدت کے بھی الفاظ ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ بھی میں اس کے اظہار تشکر کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، صحابہ نے بھی اسی کو چلایا۔ ہاں، اچھا، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ فاطمید جو ہے نا، کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ جو کمانڈرز میں تھے ان میں سے کوئی ایک تھا جس نے کہ اس کا بدعت کا آغاز کیا۔ اچھا، بعد میں پھر یہ بر صغیر میں بھی آ گئی، اور اس میں جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو انسان کا ایک شوق ہے نا میلے ٹھیلے اور رونق میلوں کا، وہ عنصر سب سے زیادہ غالب ہے۔ اچھا، اس عنصر کے چکر کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہمارے ہاں بھی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں پوری گلی میں انہوں نے پہلے وہ پہاڑیاں بنائی، ماڈل بنائے، پھر اس کے بعد جناب وہ جب وہ بن جاتے ہیں ماڈل، اور یہ ماڈل بڑے شاندار قسم کے بنتے ہیں، بڑی قیمت، بڑا پیسہ، پھر جب وہ ماڈل بن جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ ڈسکو والوں کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، شروع میں جو ہے نا وہ کوئی نعتیں واتیں ہوتی ہیں، پھر ان نعتوں کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ میوزک بھی آ گیا۔ اچھا، ابھی وہ والی وہ ساری چیزوں کو تو ہم ٹچ بھی نہیں کر رہے کیونکہ آج تو ہم نے جنت کی حور کی بات کرنی ہے نا، کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا تصور اور باقاعدہ اس محفل میں آنے کا تصور، ان باتوں کی تو ہم پھر کسی اور دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں،
لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ایک جو خوشی منانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا دین کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں؟ کیوں اتنی بڑی بات کے لیے ہمیں کوئی رول اللہ نے یا کوئی ماڈل اللہ نے اور اس کے رسول نے یا شریعت نے یا صحابہ کرام کی سیرت نے ہمیں نہیں دی؟ کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ بات میں پھر وہی کہوں گا کہ اس امت کا سب سے بڑا مرض جو مہلک مرض ہے اور خطرناک وہ جہالت ہے. اور جو انسان اس علم سے آشنا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میڈیا نے ایک اپنا اثر دکھایا ہے، اگرچہ نیگیٹو بہت اثر ہے لیکن پازیٹیو بھی ہے، کہ لوگوں کو آگاہی ہوئی ہے، سیاسی شعور ملا ہے، دینی شعور ملا ہے، اسی طرح بہت اخلاقیات کی الاقدار اس پہ وہ مطلع ہوئے ہیں. ہر عام و خاص کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اگر وہ سننا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں. بہت بڑا ایک اچھا اور پازیٹیو میں کہتا ہوں بڑا اثر ہے، بڑا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ ساتھ دوسری گندگی اور غلاظت وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس میں جو گندے اور غلیظ ذہن ہے وہ اسی طرف پلٹتے ہیں اور پھر اس کو ہوا دیتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام ہمارا جو ہے وہ اس کا ترہ امتیاز ہی طہارت اور پاکیزگی اور حیا ہے. یعنی دیکھیے میں دو چیزیں میں اس کو بڑا نوٹ کرتا ہوں کہ ایک طہارت جس سے ہمارا دین ممتاز ہوتا ہے، وہ طہارت کو بھی کہا ہے طہور و شطر الایمان، ایمان کا حصہ یا ایمان نصف ایمان بعض کہتے ہیں. تو اور ایک ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے. یہ دونوں چیزیں، اس سے ہمارا ایمان ممتاز ہوتا ہے، ہمارا دین اور اسلام. اور اس دونوں کی جب دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اسی رحمت للعالمین کے مقدس پروگرام یا آپ محبت کے اظہار کے نام محبت کے اظہار کے حوالے سے جب اس کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ تھمتا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک برتھ ڈے کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، تو میں تو اس کو بھی ایک پیغمبر کی جو عظمت ہے اور ہستی ہے اس کے ساتھ اس برتھ ڈے کا جو لفظ استعمال کرنا، یہ بھی میں انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں. اچھا، اس لیے کہ یہ فرائنا، میں آپ کو ذرا بتا دوں اس کا پس منظر، یہ فرائنا اور پھر اس کے بعد جو آنے والی وہ جو تہذیبیں تھیں ان میں اس کا یہ گندگی کا غلاظت کا جو ہے نا یہ کانسیپٹ برتھ ڈے کا، کیونکہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی. تو اس نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اگر میں رب ہوں تو پھر میری پیدائش جو ہے نا وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہے، وہ بھی ایک رب کی ایک انوکھی پیدائش ہے. اس لیے میں اس کو بناؤں گا اس انداز سے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی یہ رب ہے اور اس کی ایک انوکھی پیدائش بھی ہوئی ہے اور دوسروں سے جدا اس کا ایک امتیاز ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے پیچھے. اور پھر اس کے بعد پھر اس برتھ ڈے کو آگے جب اس کی بگڑی ہوئی شکلیں اب پھیلتی ہوئی، پھر اس پر وہ جو اب عیسائیوں نے بھی اسی چیز کو، عیسائیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ جو تصور جو ہے نا وہ جس سے بھی بات کریں وہ سب کہتے ہیں کہ جب وہ کرسمس مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مناتے. اچھا، اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کے کرسمس کے حوالے سے بھی، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اختلاف سامنے آنے لگے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں عیسائیوں کے فرقے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا برتھ ڈے تھا ہی نہیں، یعنی جس کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے جو ہے جب تحقیقات کی تو انہوں نے دیکھا کہ پیگن ٹائمز یعنی جو کفریہ روایات کے جو وقت تھے نا ان میں ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا 25 دسمبر کو، اور اس فیسٹیول کو جناب انہوں نے کیا کیا، وہی بات ہے نا اسلامائز کرنا ہے، تھوڑا سا اسلام کا ٹچ کرا لگائیں اور اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیں، جیسے اپنی خوشیاں جو ہیں وہ بھی اپنے دل کے ارمان جو ہیں وہ بھی پورے کریں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کرسمس جو ہے وہ صرف عیسائی نہیں مناتے، وہ ایک طرح سے کائنڈ آف ایک انٹرنیشنل ایک اوکیزن ہے، ملنے ملانے کا، کھانے پینے کا، گانے بلکہ میں بڑی بات آپ ہی کی بات میں ایڈ کروں گا. یہ اس لیے تھا کہ کسی بھی پیغمبر جو کہ اللہ کی بعد ہستی زمین پر نبی یا رسول ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑی دنیا والوں کی نعمت نبوت اور رسالت، نہ کہ وہ نبی اور رسول اصل بات کے بعد بھی نبوت اور رسالت ہے جب ملتی ہے تو اس سے جو امت ہے نا وہ بہراور ہوتی ہے ان کی برکات سے، ثمرات سے، فیوز سے. اب آپ دیکھیے اس لیے اللہ پاک نے کسی بھی پیغمبر کو، لاکھوں نبی آئے، کسی کا کوئی دن جو ہے متعین کیا ہو پیدائش کا، یا کسی کو ایگزیکٹ پتہ ہو، بلکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ کسی کا اپنی جو آرام گاہ ہے وہ کہاں ہے. سوائے رحمت للعالمین کے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں آپ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں پیغمبر آرام کر رہے ہیں. جی، یہ صرف اس لیے کہ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود نبوت اور رسالت تھی کہ جب وہ مل جائے تو اس وقت امت کو جو خیر ملتی ہے، اللہ پاک ڈیوائن کوڈ جو آتا ہے
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کو تو پیچھے رکھ چھوڑتے ہیں کہ رسول کیا تھا اور کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اتنی تضحیق ہوتی ہے کہ جلوسوں میں جو شامل ہوتے ہیں وہ ہیڈ ٹو فٹ پیغمبر کی سنت سے، پیغمبر کے اعمال سے، آپ کے جو زندگی آپ نے گزاری، جو آپ نے اسوہ دیا، بلکہ نمازوں تک نہیں پڑھتے، باقی چیزیں تو دوسری کی ہیں۔ ان کے سامنے صرف یہی ہے کہ بس ہم ان کا نام کے نام ہم ہار پہن لیں، موم بتیاں جلا لیں، ہم رنگ روغن پہ تماشا لگا لیں، دلوں کے ارمان پورے کر لیں پورے سال کے لیے، اس کے بعد معاملہ ختم۔ یعنی پیغمبر کی حیثیت کو صرف انہوں نے قیمت یہ دی، بس آپ کی پیدائش کو بھی لے لیں، لیکن یہ قیمت ہے پیغمبر کی پیدائش کی۔ اچھا، تو یہ بات ہے کہ اصل میں وہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیدائش اور وفات تو کبھی بھی اہم نہیں ہوتی، اہم تو وہ مشن ہے جو وہ لے کے آتا ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ بتائیے کہ اگر ہم اس اوکیزن کو، اس موقع کو ان کے مشن یعنی سنت یا سیرت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یا اس کو اہمیت دینے کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیں تو کیا یہ چیز پھر مناسب ہوگی؟ دیکھیے، اگر کسی کو کوئی، میں کہتا ہوں کہ جو محبت ہے رحمت للعالمین کی، انبیاء کی، تو ایمان ہے، جزو ایمان ہے۔ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ محبت کیا ہم اپنی مرضی سے کریں گے یا اللہ کی اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے؟ وہ محبت اسی کی اہمیت ہے۔ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں نے اٹھایا بڑھایا، غلب کرتے ہوئے ان کو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا تین الہ ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ان کے پیچھے کیا تھا؟ ان کے پیچھے محبت ہی تو تھی، عداوت تو نہیں تھی۔ یعنی عیسائیوں، آج بھی ان سے پوچھئے، عیسائی جو فالورز ہیں نصارہ، ان سے پوچھیں کہ آپ بھائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں کہ دشمنی؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو الہ بنایا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، تین ایک ثلاثۃ اقانیم، تین ایک اور ایک تین۔ لیکن کیا یہ محبت ان کو کفر پر لے گئی نا؟ ان کو اس غلو میں آتے ہوئے اس کو کفر و شرک میں اس نے ڈبو دیا نا۔ تو اصل میں محبت وہ محبت ہے جو کہ رحمت للعالمین کی اور اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر بھی عربی شاعر وہ کہتا ہے کہ تعصی الہ وانت تعظم حبہ، کہ تو مطلب اللہ کی تو نافرمانی کا مرتکب کرتا ہے دن رات، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اللہ پاک کے جو حکم احکام ہیں ان کی طرف توجہ دیتا۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا فالورز ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو حدیث کے مطابق بھی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس محبت کی ویلیو ہوگی جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ اب ہم اس آئینے سے دیکھیں نا تو دیکھیے جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، عشرہ مبشرہ تھے، بیعت رضوان کے تھے، بدری صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی لیے نہیں کیا، اسی لیے نہیں کیا کہ یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو نافرمانی کے کام ہے کہ اب ایک بچی کو اطاعت کا جو ماڈل ہے وہ ابو بکر صدیق نے پیش کیا نا، سبحان اللہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لشکر کو تیار کیا اپنی وفات سے پہلے، بالکل، اور پھر آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اب سارے کے سارے صحابہ خلاف ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھی کہنے لگے کہ بھائی ذرا ٹھہر جائیے۔ کیا بات ہے آپ نے کر دی، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر، اور حالات انوائرمنٹ دیکھیے کہ وہ ادھر سے مرتدین سر اٹھا رہے ہیں، ادھر سے نبوت کے جھوٹے نبی جو ہیں مدعیان نبوت وہ سر اٹھا رہے ہیں، ادھر سے مدینہ کے ارد گرد جو اسکلٹ آف دا سٹی جو قبائل تھے وہ اب حملہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ادھر زکوٰۃ کے مانعین جو ہیں وہ اٹھ بیٹھے ہیں، پیچھے چند ایک لوگ رہ گئے صاحب ایمان جو مدینہ میں ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چٹان کی طرح عزم لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس بات پر رحمت للعالمین نے مہر ثبت کر دی ہے، خلیفہ اول ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو بھیج کے رہیں گے، چاہے اکیلا ابو بکر اس میدان میں لڑے گا اور مدینہ کے ارد گرد کے جو درندے ہیں وہ آ کر مجھے نوچ لیں، اسامہ کا لشکر جو ہے وہ جا کے رہے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول کی جو اطاعت تھی، فرما برداری تھی، یہ اس پر ان کی استقامت تھی۔ تو یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے، اللہ کے رسول کی محبت کا جو اصل ہے وہ ہے اطاعت و فرما برداری۔
جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہی بات ہے کہ اور پھر ایک اور بھی محبت کا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ وہ رسول ہیں اور نبی ہیں جن کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء آئے ان سب سے ان کی حمایت کا وعدہ لیا۔ اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج پر مسجد الاقصیٰ میں جا کے اپنے تمام انبیاء کی جو ہے امامت بھی کروائی۔ بالکل ٹھیک ہے، آج آپ یہ دیکھیے کہ آج وہی مسجد جو ہے وہ کیسے کفار کے اور یہود کے نرغے میں ہے، اللہ اور ہم یہاں پہ نیندیں سو رہے ہیں آرام کی، اور یہاں پہ ساتھ گنگناتے ہیں گانے اس نبی کی محبت سے، اور جنت کی حور کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس جو ہے قصے کے بنا پر، اور اس کے ساتھ جلوس میں لگ کر تصویریں اتار رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں، کچھ ایمان تازہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی طرف یعنی یہ کیا محبت کا تقاضا ہے کہ قبلہ اول جو ہے استہزاء ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ میں جو وہ اکبر الہ آبادی کا تو ایک شعر تھا نا، انہوں نے جب دیکھا کہ کل جو مجھے نظر آئیں بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی میں زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین یا وہ رحمت للعالمین یا وہ قرآن جو لے کے آئے وہ ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے ہیں تو خاتون ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں پیالے کے اندر پانی ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈبویا اور پیچھے رکھے، باوجود اس کے کہ پیغمبر جو ہیں وہ روحانی باپ بھی ہیں، ایک باپ کی حیثیت ہے پیغمبر کی، لیکن رحمت للعالمین نے یہ چاہا نہیں کہ میں اپنی امت کی بچی جو ہے بیٹی روحانی اس کے جسم کو میں ٹچ کروں، اسی کے محبت میں جلوس آ کے اس کی آڑ میں محبت میں آ کر ایک جوان بچی جو ہے اس کی نمائش سرعام کرنا، میں کہتا ہوں زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ جنت کے ساتھ اس کا وہ اس کو لگا کے جنت کی حور، پھر جنت کا استہزاء اور مذاق، اللہ کے وعدوں کا اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق، اور پھر میں کہتا ہوں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں اپنے ناظرین کرام کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اپنے اہل حل والعقد جو ہیں ان کو بھی، اپنے اہل الرائے جو اپنے علماء ہیں ان کو بھی، کہ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور میں تکلیف مجھے اس بات کی اور پریشانی سے زیادہ یہ ہوئی کہ کہیں اللہ کا جو ہے وہ عذاب نام پہ ٹوٹ پڑے، وہ اس لیے کہ کسی کا بھی ابھی تک میں نے کسی ذمہ دار، کسی عہدے دار کا یا صاحب علم کا یا کسی تنظیم کے کسی لیڈر کا میں نے یہ بیان نہیں سنا اس پر کوئی مذمت ہی کر دے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم کیا جلوس کے اندر تم نمائش کر رہے ہو، ایک بچی کو اپنا بناؤ سنگار کر کے اور اس طریقے کے ساتھ تم محبتوں کے اظہار کر رہے ہو، یہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین جو ہے وہ شک ہو جائے زلزلے میں۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پہلے خطبہ میں یہ باتیں فائنڈ آؤٹ کی تھیں کہ ما ترک قوم الجہاد الا ضربہم اللہ تعالی بالذل، کہ جس قوم نے بھی جہاد سے منہ موڑا اللہ پاک نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، جو ذلت و رسوائی آج ہم دیکھ رہے ہیں سارے اوورال من حیث القوم۔ اور دوسری لا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا امہم اللہ تعالی بالبلاء، کہ جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بے غیرتی کسی قوم میں جب پھیل جاتی ہے تو اس وقت اللہ پاک اس قوم کو وباؤں میں، امراض میں، مہلکات میں، تباہیوں میں اور زلزلوں میں انہیں دبوچ کر انہیں تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو میں تو اس پہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کہ زمین کا پھٹے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی نہیں بولا اس پر، کیونکہ دیکھو ایمان کی یہ بات ہے کہ اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ ہمارا ایمان تو یہ آخری درجہ ہے، اس سے بھی پیچھے چلا گیا ہے کہ منافقین کی صف میں ہم شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو جلوس ہے اور اس کے اندر بچی کی نمائش اور بھی سب کا چپ سادے رہنا اور کسی کا کوئی بیان تک نہ دینا، میں کہتا ہوں کہاں گئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، ان کا حیا کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سب سے زیادہ اپنا حیا دار ہوا کرتا ہے اور اس کے نام پر یہ نمائشیں ہو رہی ہیں والعیاذ باللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے ہمیں کہ اس مہینے کے حوالے سے کہ رحمت للعالمین کا ورود مسعود ہوا اس ماہ مبارک میں، ایک مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کا جو اصل جو تشکر ہے، اظہار، وہ یہی ہے کہ ہم
آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں، اور جس دن آپ کو رسالت ملی وہ رسالت کے تشکر کے لیے ہم سوموار کا روزہ رکھیں۔ آپ نے نہیں چھوڑے یہ روزے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے روزے رکھے اس دن کے حوالے سے، سوموار کو، ہفتے کو، جمعرات کو، کتنے ہیں جو رکھتے ہیں روزے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں نے جتنے جلوس، جلسے یا جتنی بھی تقاریر یا میں نے دیکھی ہیں، شاید کوئی اللہ ماشاء اللہ ہوں گے ایسے جن تک میں اپروچ نہیں کر سکا، لیکن کسی نے بھی بھول کر اس قبلہ اول کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پاکستان میں تو یہ بات ہوتی جو امت مسلمہ پر اس وقت مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، اس وقت ہماری اسمبلیوں میں، ہماری سپریم کورٹ اور وہ سارے جھگڑے چل رہے ہیں، ہماری سینٹ میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں میلاد کے نام پر، عالمی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس پر کسی نے منہ سے اتنی بات کی ہو، مسلم امہ کی خون کی ارزانی، بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے بچے، سسکتی مائیں اور کانپتے لرزتے بچے جن جو وہ دم توڑ رہے ہیں، اور جن کو یہ پتہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لاکھوں کے حساب سے باہر پڑے ہوئے، مجاہدین کی قربانی، ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، اور ادھر جناب بنگڑے اور ڈانس اور شادیانے اور کمکمے اور رنگ روغن۔ کیا جواب دیں گے رحمت للعالمین کو؟ امام الانبیاء تو ہم نے بنایا، ان کو کہا امام الانبیاء والرسل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امام الانبیاء والرسل ہیں علیہم السلام، لیکن یہ ہے کہ وہی امام اسی جگہ کے بنے نا، اسی جگہ ہی امامت کرائی نا انبیاء اور رسول کی، جو آج اس غلیظ اور نجس اور پلید پنجہ یہود میں وہ جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ اس وقت محبوس ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہی مسجد اقصی ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ اللہ ہے جس نے اس قبلہ اول انبیاء اور رسول کا مسکن بنا کے اس کو امام الانبیاء کو وہاں بھیج کر اپنا معراج کی شب انہیں امامت کروائی۔ وہ یہودیوں کے نرغے میں ہے، کسی کے منہ میں یہ ایک جملہ بھی پھوٹا ہو کسی کے کہ جس نے یہ کو بات، وہ اللہ رحم کرے، تو اب اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ غالب کا یہ کہنا ہے کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا کہ دھول تو چہرے پہ پڑی تھی لیکن آئینہ صاف کرتا رہا ہے جی۔ جہاں دھول پڑی ہے وہاں ہم صاف نہیں کرتے، جو ہمارا اپنا روشن دین ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، غیروں کی طرف پلٹتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو وہ اپنا اب دھوکہ دے کر اپنا کسی اور غیروں کا گداگر بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے کام ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ اس قسم کے اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ہے کہ قول اور عمل میں بڑا تضاد ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں غیروں سے مٹی کے چراغ اور اپنے سراج منیر پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، ہاں جی۔ تو اس طرح کی بات ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور خوشی اور غمی کے معاملے میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق سیلیبریشنز کی بھی توفیق دے، اور خاص طور پہ بدعت کے بارے میں تو یہ بات خاص ہے کہ جہاں پہ بدعت آ جاتی ہے نا، نام تو خیر اچھی نیت کا ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے جلو میں وہ ہے سارے گناہ، ساری بے ترتیبیاں، اور پھر کیا ہے کہ مقصد سے ہٹ جانے کو لے کے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے دین کے اندر جو چیزوں کے اضافے کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی کے بھی آپ کو فائدے نظر نہیں آئے، زیادہ تر آپ کو ان کے نقصان ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا دین کامل، اکمل، مکمل ہے، اس میں ہر چیز کا تصور ہے، لیکن صرف جب ہم اس کی گندگی اور غلاظت کے دبیز پردے چڑھا دیتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ گمراہی کا موجب بنتے ہیں۔ وگرنہ یہ خوشی بھی ہے ہمارے دین میں، اور غمی منانے کا، صدمہ منانے کا بھی طریقہ ہمارے دین میں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ ایک مسلمان سے بے ایمان، اس کی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ چلیے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔